پوری کائنات کے انسانوں میں جتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں نے کیا ہے کسی نبی سے 1,24,000 انبیاء میں سے نہیں۔ یوسف کا حسن دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محبوب کریم کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ اس دن کسی درندے نے بھی کسی دوسرے جانور کو نہیں کھایا۔ جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا اور ایک کعبۃ اللہ پہ گاڑا۔ میلاد النبی کی یہ جو نورانی گھڑیاں ہیں، آقا جب تشریف لائے ہوں گے تو کیا سما ہوگا سر؟ سما تو اس طرح ہے جی کہ عرش پہ خوشیاں منائی گئیں، فرش پہ خوشیاں منائی گئیں، کائنات میں خوشیاں منائی گئیں۔ جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا اور ایک کعبۃ اللہ پہ گاڑا۔ اور کعبۃ اللہ پہ گاڑنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر دیکھیں جغرافیکلی تو کعبہ شریف جو ہے اگر اوپر سے جا کے دیکھیں جہاز سے بھی تو یہ سینٹر ہے پوری زمین کا، جتنی روئے زمین ہے اس کا سینٹر کعبۃ اللہ ہے۔ تو کعبۃ اللہ پہ جھنڈا اور مشرق سے مغرب تک ہر جگہ جو ہے یہ اشارہ دے دیا گیا کہ اب آنے والا دور جو ہے تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وطن تیرا، تو یہ ایک تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جنت کے دروازے اسی دن کھول دیے گئے، سارے جنت کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ریڈ سی اور بلیک سی دونوں کے پانی کا بھی آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر مختلف ہے، دونوں کی مچھلیوں کا وہ جو ہے رہنے کا معاملہ وہ بھی بالکل مختلف تھا اس دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو حکم دیا کہ بالکل اپنا ٹمپریچر ایک کر لو۔ دونوں سمندر جو تھے وہ آپس میں ملے، دونوں کی مچھلیاں آپس میں گلے ملتی تھی، مبارکیں دی تھی، حور و طیور آپس میں ملتے تھے، مبارکیں دیتے تھے۔ اور وہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن العاص جو تھے، ان کی والدہ دونوں کی دایا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کی، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہی ایسے دیکھا تو ہمیں لگا ستارے آسمان کے آئے ہیں، اگر ہم نے ہاتھ اوپر کیا تو ہمارا ہاتھ ٹچ ہو جائے گا، یہ ہم گر جائے۔ تو وہ اختر شیرانی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، اور زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ تو اس دن یہ خوشیاں جو کائنات میں منائی گئیں، پھر یہ ہے کہ اس دن کسی درندے نے بھی کسی دوسرے جانور کو نہیں کھایا، یہ بھی اس دن کی خاص بات تھی۔ ہر طرف۔ اور اس سال میں بچے جو تھے بیٹے ہی پیدا ہوئے، بیٹیاں نہیں پیدا ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا جی، یہ تو بڑی تفریق شاید آ گئی، یہ بات نہیں ہے، چونکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو اللہ کی رحمت کو منظور نہیں تھا کہ میرے محبوب آئیں اور اس دن دنیا میں کہیں ظلم ہو، تو ظلم کا خاتمہ جو تھا یہ میسج تھا اس سال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے اس پہ تو پھر خوشیاں جو ہیں وہ سیدنا عبد المطلب سے کوئی پوچھے کہ کیسی خوشی ہے، 100 اونٹ ذبح کر دیے، 3 دن تک دعوت کی لوگوں کی پکا کے، اور کہا کہ چرند پرند کو بھی جو ہے خوراک یہ دو، اور سب لوگوں میں جو خوشیوں کا ایک جو لہر تھی۔ اور اس دن پھر وہ جو یہودی سردار تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے چیخا اوپر، انہوں نے کہا آج جو تھا وہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے اور یہ جو ہے بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے آج کے دن۔ ایک اس میں بہت ایمان افروز واقعہ جو ہے وہ یمن کا ہے، مجھے نہیں، میں دیکھ نہیں سکا کہ ہمارے رائے منظور ناصر صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے یا نہیں، چونکہ یہ تو مختصر کتاب ہے نا بہت، لیکن یہ کتاب بڑی زبردست ہے۔ ایک آدمی جس کا ریلیجس ذوق پہلے نہ ہو وہ یہ کتاب پڑھے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کو پورا ہو جاتا ہے، اور محبت سے لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا یہ کتابیں جو ہوتی ہیں کئی والیوم میں، میں نے 3,500 کتاب سیرت پہ پڑھی ہے، 3800 کے، لیکن وہ کتابیں جو ہیں وہ ہیں اسکالرز کے لیے، 10 والیوم کی ہے، 20 والیوم کی، 22 والیوم کی ہے۔ تو یہ دور ہے بڑا تیز ٹیکنالوجی کا، تو اس دور میں اس طرح کی کتاب ہی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ یمن کا یہودی تاجر تھا تو اس کی بیٹی بہت زیادہ بیمار تھی، اس دن اس نے اپنی کتابوں کے حوالے سے اس نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک گئے ہیں اور جو بت تھے وہ گرے ہوئے ہیں سجدے میں،
اسے کا لگتا ہے کہ وہ رحمت اللہ عالمین جو نبی آخر زمان ان کی آمد ہوگی، اس نے اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہا اس نبی آخر زمان جس کی آج آمد ہوئی ہے اس کے صدقے میری یہ جو بیٹی یہ فالج زدہ ہے اس کو تندرست کر دے. وہ بیٹی تندرست ہو گئی. وہ وہاں سے چلا اور مکہ مکرمہ آیا. اس نے کہا کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی خاص باتیں ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں عبد المطلب کا یہاں پوتا آیا ہے اور اس کی بڑی دھوم سن رہے ہیں، ان کے حسن کی، جمال کی ساری. تو وہ وہاں گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. ادھر ہی گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ قربان جائیں اس کے. تو یہ بات تھی جو ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے، حضرت باجی بستامی نے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اور بزرگوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا اللہ نے مستور رکھا، 70,000 پردوں میں رکھا. اگر وہ حجابات اٹھ جاتے تو کون تاب لا سکتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن تھا وہ حسن مصطفیٰ کا ایک جز تھا. بے شک. اور اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین نے فرمایا نا کہ مصر کی عورتوں نے دیکھی یوسف کا حسن دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر میرے محبوب کریم کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. وہ ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. کیا خوبصورت تصرف بھی آپ نے ماشاءاللہ اس میں سے. مردان عرب سے نہیں، مردان جہاں. اصل شعر یہ تھا مولانا بریلوی کا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میں نے اس کو بدل دیا، میں نے کہا نہیں عرب نہیں سب ہاں مردان یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. میں نے کہا غازی المدین شہید کو میدان عرب تھا. تو پوری کائنات میں، اور دوسری بات جو آپ ابھی ہمارے پروگرام سے پہلے کر رہے تھے، پوری کائنات کے انسانوں میں جتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں نے کیا ہے کسی نبی سے، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی لیڈر سے، کسی رہنما سے، کسی قائد، کسی فلاسفر سے وہ نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اب اس کا ایک اور پہلو میں آپ کو آج دلچسپ بتاؤں، یہ بھی بات بالکل نئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جتنا پیار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی نبی کی امت نے نہیں کیا. آپ کو تو پتہ ہی ہے سب بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو تھے انہوں نے کہا آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑیں، نہ آؤ نہ قائد، ہم تو نہیں ان کے ساتھ لڑ سکتے. حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے سارے بھاگ گئے. الٹیمیٹ حضرت عیسیٰ نے کھڑے ہو کے کہا جب ان کو سولی چڑھانے لگے کہ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے رب تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. تھے سارے بھاج گئے، پکوڑے جو بھاگے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشاق تھے ان کا یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں. جب بدر کا مارکا ہونے والا تھا، حفیظ جلندری آپ کو سناؤں، حفیظ جلندری بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا جی رائے صاحب. اس نے کہا اٹھے مقداد اور یہ عرض کی ہے ہادی عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو زیر کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں. تو وہ یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس امت کا ایک اعجاز یہ ہے کہ انہوں نے بہت پیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عشق کیا ہے ہمیشہ. اور میں ایک فکرہ جو ہمیشہ کہتا ہوں، یہ امت 14 صدیوں میں عمل میں کمزور رہی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی. کیا خوبصورت. اب دوسرا پہلو جو ہے رائے صاحب یہ آپ نوٹ کر لیں، 1,24,000 انبیاء میں سے ٹوٹل ہمارے پاس 26-27 کی تاریخ ہے. کسی نبی، کسی پیغمبر نے اپنی امت سے بھی وہ عشق نہیں کیا جو سرکار نے کیا، جو محبت اور شفقت کی. یہ ساری رات کھڑے رہنا، یہ پاؤں کا متبر ہونا، اور وہ آواز، ہاں جی ہمارے لیے وہ تو مقصود کائنات ہیں، ان کی خاطر تو سارے جہان بنے، ساری کائناتیں بنی. تو وہ ہمارے لیے راتوں کو روتے تھے. اور سیدہ عائشہ ذکر فرماتی ہیں مجھے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا میں کلیجی جو ہے وہ پک رہی اور گڑ گڑ کی آواز، وہ حالت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس پہ بڑے واقعات ہیں. غار سجدہ جو مولانا روم نے لکھا، پھر وہ جب جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے 8 درجے، 8 اس کے طبق ہیں، پہلا میں فلاں جائے گا، دوسرے میں فلاں، تیسرے فلاں. 8ویں کی دفعہ چپ کر گئے جبریل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل وہ 8ویں درجے میں کون جائے گا؟ چپ. آپ نے فرمایا کہ بتا دو. تو انہوں نے جھجکتے کہا یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت جائے گی. 3 روز تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے، یہاں تک تھا کہ یہاں آپ کے نشان پڑ گئے آنسوؤں سے، اور یہ جگہ تھی اندر چلی گئی تھی. اور حضرت صدیق اکبر گئے، سیدنا علی مرتضیٰ گئے، سلمان فارسی گئے، تینوں جا کے بڑی ریکویسٹ کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آتے تھے نماز پڑھا کے پھر حجرہ مبارک میں جاتے۔ تیسرے دن شام کے وقت پھر سیدہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جا کے ریکویسٹ کی، اور وہ چونکہ جگر کا ٹکڑا تھی، وہ جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے، تو آ کے عرض کیا کہ ابا جانا آپ نے کیا حالت ہو گئی آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی، جبریل نے کہا 8ویں درجے میں آپ کی امت جائے گی جہنم میں، تو امت کے غم نے میرا یہ حالت کر دی ہے۔ لیکن ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ سبحان اللہ، اے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے معاملے میں۔ اور اگلا ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، سبحان اللہ، جنت میں نہیں آ جائے گا۔ اس محبوب کریم کا آج ہم یہ جشن منا رہے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ راحتاں، اس سے بڑی خوشی کائنات میں ہوئی کوئی نہیں سکتی، متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ساری خوشیاں اسی کے، بے شک، یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ جی میرا خیال ہے دوسروں کو بھی میں ٹائم دے دوں۔ سر آپ جب گفتگو فرماتے ہیں یقین کریں کہ دل نہیں کرتا کہ آپ رکیں، اور ابھی تو جو سپر سٹار آنے والا ہے رائے نہیں، آپ سب سپر سٹار ہیں اور آپ سپر ڈوپر سٹار ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عمر خضر عطا کرے، آپ کا سایہ تا دیر قائم رہے۔